نوجوان کمیٹی حضرات، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور شکریہ اس بات پر بھی ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے کہ اس کرونا وبا سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھا۔ کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، عالم، علماء، حاجی، قاری اس وبا کی لپیٹ میں آ گئے اور اس دنیا کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا۔ اس بنا پر بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے آپ کے ایریے میں لگ بھگ 8 مہینے کے بعد آنے کا موقع ملا۔ کئی جگہوں پر پروگرام کا ڈیٹ دیا بھی تھا، آنا بھی تھا، پروگرام کرانے والے کو کرانا بھی تھا، لیکن ایک وائرس نے انسان کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ ایک وائرس نے۔ یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مسجد بنانا ایک مومن کی علامت ہے۔ مسجد اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور مسجد بنانے والے کے لیے امام کائنات نے جنت کی بھی بشارت سنائی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے۔ آج مسلمان ہے، اسلام ہے ان کی زندگی میں، لیکن اوپر اوپر اسلام ہے، دل میں اسلام نہیں ہے، زندگی میں اسلام نہیں ہے، گھر میں اسلام نہیں ہے۔ ہاں، جمعے کے دن اسلام اس کو دکھتا ہے، جمعے کے دن اس کو ایمان نظر آتا ہے، اور جمعے کے دن مسجد میں پہنچ کر کے ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے پہنچ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمان بنو تو ایسا بنو، قرآن کہتا ہے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے کائنات کے لوگو، اے رب کے ماننے والو، اے محمد الرسول اللہ کو رسول ماننے والو، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پر داخل کر دو۔ یعنی جو طریقہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ لے کر کے آئے، جو شریعت امام کائنات لے کر کے آئے، اور جو طریقہ حدیث و قرآن کے اندر موجود ہے، وہ طریقہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لو، اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا لو، اپنے گھر کا ماحول محمد رسول اللہ کے طریقے پہ کر لو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، جتنا نبی نے کہا اتنا ہی کرو، اور جن چیزوں سے نبی نے منع کر دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو تم روک لو۔ آج ہم اسلام کو مانتے بھی ہیں، زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور پھر ہم ہیپی نیو ایئر بھی کہہ رہے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے بھی منا رہے ہیں، ہم مدر ڈے بھی منا رہے ہیں، ہم نہ جانے کون کون سے ڈے منا رہے ہیں۔
جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اسلام تو یہ کہتا ہے، ایک صحابی رسول امام کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے ایسی جانکاری دیجئے کہ اللہ کے نبی میں کروں، یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، میں وہ کام کر لوں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اور ان کام سے میں بچ جاؤں اور جہنم سے بھی میں اپنے آپ کو بچا لوں، عمل کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤں، اور ان اعمال سے بچ جاؤں اور اس کے بچنے کی وجہ سے میں جہنم سے بھی بچ جاؤں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنو، آپ نے اس صحابی رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، او صحابیو، او صحابی، تم نے بہت بڑا سوال کر دیا کہ ایسا مسئلہ بتاؤ کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ اے صحابی، اگر تمہیں جنت کے اندر جانا ہے تو محمد الرسول اللہ کو فالو کرو، محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان لانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی جب تمہیں بیٹھنے کے لیے کہیں تب تم بیٹھو، نبی جیسی نماز پڑھے ویسے تم نماز پڑھو، نبی جس طریقے سے شادی کرے ویسے تم بھی شادی کیا کرو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا لو۔ اقام الصلاۃ، نماز قیام کیا کرو، نماز جب آذان دی جائے تو گھروں میں بیٹھا نہ رہو، آذان کا جواب دیا کرو، اور آذان سن کر کے اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے کاروباروں کو، اپنے یہاں کی بزنسوں کو چھوڑ کر کے تم مسجدوں کی طرف جایا کرو۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرو۔ 4 کام کر لو، 4 کام کر لو۔ وہ صحابی رسول امام کائنات کے طرف دیکھتے اور کہتے اللہ کے نبی لا ازید ولا انقص، اے نبی آپ نے جو فرمایا وہی میں کروں گا، اے نبی جو آپ نے طریقہ سکھایا وہی کروں گا، نماز آپ نے پڑھنے کا طریقہ بتایا اور جیسے سکھایا ویسے ہی نماز پڑھوں گا، نماز کی پابندی کرتا رہوں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اے نبی آپ نے فرمایا زکوٰۃ دیتے رہنا، اللہ کے نبی جب صاحب استطاعت کو پہنچ جاؤں گا تو میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں گا۔ اے نبی آپ نے فرمایا کہ حج کر لینا، طاقت ہو تو حج کر لینا، اللہ کے نبی اگر طاقت ہو حج بھی کر لوں گا۔ اللہ کے نبی آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا، ہاں میں رمضان کا روزہ بھی رکھوں گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی جانے لگے تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف نظریں اٹھا کر کے فرمایا، او میرے صحابی، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو جنتی دیکھ لو، اگر اللہ کی قسم اگر اسی کے اوپر یہ قائم دائم رہا دخل الجنہ، تو وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جلسہ سن لینا جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے، جلسے کے اندر چلے آنا ایک ایمان کی علامت ہے، اچھی بات ہے، لیکن جلسہ سن کر کے، جلسے کے اندر بیانات کو سن کر کے عمل نہ کرنا، یہ جانتے کیا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ منافق لوگ بھی اللہ کے نبی سے سنا کرتے تھے کان سے، اور دوسرے کان سے وہ نکال دیا کرتے تھے۔ نبی کے سامنے پہنچتے تھے تو کہا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب نبی سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے یا نبی کے نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے تو اپنی زبان سے تو لوگوں کے سامنے کہتے تھے یہ دیوانہ، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اسے محمد نہ مانو، یہ تو جھوٹا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور نبی کی بات کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے تھے، نبی اکرم کے سامنے تو اقرار کیا کرتے تھے ہم اور آپ اللہ کی قسم
कसम हम और आप वैसे ही हैं। हम और आप ज़बान से तो इकरार करते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदों से जब अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है हम अपने घरों को छोड़ नहीं पाते। मस्जिद तो हमने बना ली शब भर में ईमान की हरारत में, अभी आपने चंदा दिया, अभी आपने उस हदीस की रोशनी में अभी आपने अल्लाह के राह में खर्च किया, मेरे भाइयों आपने खर्च किया, और हदीस के अल्फाज अभी आपने सुन भी लिया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया या अल्लाह के घर के लिए अगर किसी ने 1 रुपया भी दिया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। ये कौन फरमाया? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। आपने फरमाया उसके लिए जन्नत के अंदर जगह बनाई जाएगी, उसके लिए जन्नत के अंदर महल बना दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारी भी दुआ है कि जो आपने सदका खैरात के अल्लाह ताला उसको कबूल करे, लेकिन मेरे प्यारे साथियों सिर्फ सदका दे देना इस बात की अलामत नहीं और इस बात की कोई दलील नहीं, कोई गारंटी नहीं कि जन्नत ही में जाओगे। सदका खैरात ये हिंदू लोग भी किया करते हैं, ये सदका खैरात गैर मुस्लिम भी किया करते हैं। अभी देखिए हमारे मोदी जी के देखिए ठंडी में कितने कंबल बांट रहे हैं, हमारे नेताओं को देखो कितने कंबल बांट रहे हैं। गर्मी के मौसम में देखो सफ़र करो ट्रेनों के अंदर, अमीर लोग ठंडी ठंडी पानी लेकर के आते हैं, लो पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ये पानी पिलाना भी सदका है, ये पानी पिलाना भी नेकी का काम है, ये कंबल बांटना भी नेकी का काम है, गरीबों की मदद करना ये भी नेकी का काम है।